بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ۔ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کل جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی، اور مہنگائی اس نوعیت کی ہے کہ پہلی بار 3 سال میں ہماری اپوزیشن کو یاد آیا کہ ہمیں احتجاج مہنگائی پر کرنا چاہیے۔ اچھا سائن ہے، کم سے کم لوگوں کے جو ایشوز ہیں اس پر ڈسکشن شروع ہوئی، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس پر کس طرح وہ اس پلیٹ فارم پر پہنچے کہ اب بات مہنگائی پر آ گئی۔ پہلے ایشوز کچھ اور تھے، اب ایشوز تبدیل ہوئے۔ ایشوز تبدیل ہوتے نہیں، کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ جانا پڑے گا، اور گزشتہ دنوں میں ایسا ہوا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہیں نہ کہیں تھوڑا سا گیپ نظر آیا۔ وہ ایسا خلا تھا جو یقیناً اپوزیشن کے لیے خاصا مفید تھا، اس لحاظ سے کہ پہلی بار اپوزیشن کو احساس ہوا کہ 3 سال میں شاید انہیں ایسا موقع مل جائے جہاں وہ حکومت کے خلاف ایسی سطح اور ایک ایسے پوائنٹ پر آ کر کھڑے ہو جائیں کہ حکومت کو یہ خوف پیدا ہو کہ اس کا ٹینیور پورا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ احتجاج شروع کیے گئے، ریلیاں نکالی گئیں، اگرچہ عوام کی تعداد اس اعتبار سے نہیں تھی جتنی کوشش کی گئی، جتنا اسے پبلائز کیا گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پہلی بار عوام کے ایشو کو چھیڑا گیا۔ اس سے پہلے ایشو کچھ اور تھے۔ ایشوز یہ تھے کہ کیسز ختم ہوں، کیسز بنے، ہمیں ناانصافی ہو رہی ہے، انتقام ہو رہا ہے، یہ ایشوز تھے۔ اس سے عام آدمی کو دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ عام آدمی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ لندن میں فلیٹس بنائے جائیں۔ عام آدمی کو تو علم بھی نہیں کہ لندن شہر کس نوعیت کا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ انگلینڈ کا ٹکٹ کتنی کی یہاں سے۔ یہ تو انہی لوگوں کو پتہ ہے نا جو ایلیٹ کلاس ہے، جو یہاں سے علاج کروانے کے لیے چلے جائیں یا کسی اور معاملے کے چلے جائیں۔ لیکن اب ایسا ہوا کہ پہلی بار چلیں اپنے مفاد کے لیے ہی صحیح، اتنا ہوا کہ ایشو جو ہے مہنگائی کا بنایا گیا، اور بنا کر احتجاج کی کوشش کی گئی۔ مختلف شہروں میں لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی کوشش کی ہوئی، اور اس میں جو اپنے قریبی لوگ تھے سیاسی جماعتوں کے، وہ تو سارے چہرے بڑے واضح نظر آ رہے ہیں، لیکن عام آدمی کی وہ کیفیت نظر نہیں آئی۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کیوں اپوزیشن کے ساتھ نہیں چل پایا۔ ایک تو میں نے ابتدا میں بات کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا ایسا معاملہ ہوا، خورشید شاہ کی رہائی ہوئی، جام کمال پر تحریک عدم اعتماد آ گئی، بہت سی ایسی چیزیں جو سامنے آئی، جو ایک ہفتے کے اندر ساری یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، شاید اتنی تیزی سے سوچا بھی کسی نے نہیں تھا۔ اس کے بعد جو معاملات شروع ہوئے ہیں، جو اپوزیشن جس سطح پر آ گئی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اپوزیشن سے کامیاب کتنی ہوتی ہے۔ حالات جو بتا رہے ہیں، مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ اپوزیشن اس میں سکسیس گین کر سکے گی، کیونکہ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ حکومت سے اگر بد دل ہیں یا بدظن بھی ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، مصیبت کا شکار ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سامنے جو لوگ ہیں ان پر اعتبار کرنے کو بھی تیار نہیں، اس لیے کہ وہی اپوزیشن ہے جو کئی بار اقتدار میں رہ چکی ہے، یہ وہی اپوزیشن ہے جو کئی بار کئی وعدے کر چکی ہے، یہ وہی اپوزیشن ہے جو کئی خواب پہلے بھی دکھا چکی ہے۔ اب ایسی کیا صورتحال ہوئی، ایسی کیا نوعیت ہوئی کہ یہ کہا جائے کہ اپوزیشن پر لوگ اعتبار کریں یا بھروسہ کر کے لوگ سڑکوں پر آ جائیں؟ مشکل سا کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے یقیناً اپوزیشن کو پہلے اپنے رویے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ بہت ساری حکومتیں کرنے کے بعد انہیں یہ شعور آ گیا ہے، انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہم نے حکومت کس طرح کرنی ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ 3-4 بار آپ اقتدار میں آئیں، اس کے بعد یہ علم ہو جائے کہ عوام کے مسائل یہ ہیں۔ اس طرح میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو ابھی 1-2 بار اور اپوزیشن بیٹھنا چاہیے، شاید ہمدردی زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ آج تک ہم نے تو دیکھا کہیں نہیں ہے۔ بہت سے ٹینیور دیکھے، جو بھی اپوزیشن میں اس وقت سارے حکومتوں میں رہے، 13 سال سے پیپلز پارٹی مسلسل حکومت میں سندھ میں۔ سوچنا چاہیے کہ کیا این ایف سی ایوارڈز کے بعد، اس کے بعد جو 18ویں ترمیم آئی، اس کے بعد صوبوں کے جو اختیارات تھے اس کو پورا کیا پیپلز پارٹی نے؟ کیا سندھ میں دودھ کی نہریں کہیں بہتی ہوئی نظر آئیں ہمیں؟ کیا اندرون سندھ میں ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوا؟ کیا وہاں لا اینڈ آرڈر کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے؟ کیا وہاں کتوں کو کاٹنے کی ویکسین آ گئی؟ یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی، اور سب سے بڑا شہر جو کراچی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس ہب ہے، اس کو برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ ذمہ داری کیا وفاق کی تھی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وفاق کسی صوبے کے کیپٹل میں جا کر براہ راست انویسٹ کر سکے؟ جب ایسا ہوتا ہے تو عدالتوں سے اسٹے لے لیے جاتے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق انوالومنٹ کر رہا ہے، ہمارے اختیارات کم ہو رہے ہیں۔ ایسی کیفیت میں کیا ممکن ہے کہ ایک ایسی جماعت پہ احتجاج کا حصہ بنے جو سٹیک ہولڈر ہو؟ ایک صوبے میں حکومت ہو اس کی، اور وہ اسی حکومت کے خلاف جو وفاق پہ بیٹھی ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہو۔ بجلی پر احتجاج کیا جا رہا ہے، بجلی پر جتنے معاہدے ہوئے وہ نون لیگ دور میں ہوئے، وہ پیپلز پارٹی دور میں ہوئے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ انہی معاہدوں پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ نیا معاہدہ تو کوئی بھی 3 سال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا ہی نہیں ابھی تک۔ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہے تو میرا خیال ہے کہ سامنے لانا چاہیے اسے۔
کوئی ایسا معاہدہ ابھی تک پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا. جو معاہدے میں سارے کے سارے کہاں سے ہوئے؟ نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے. اور اس قدر مہنگے معاہدے کیے گئے تھے کہ ہم بجلی استعمال کرتے یا نہ کرتے ہمیں بل پے کرنا تھا, ہمیں پیسے دینے تھے. اب جب نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ سوچا کہ کسی طرح قرض کو کم کیا جائے تو وہ ممکن نہیں ہو سکا, اس لیے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو کنڈیشنز اور مہنگائی کی بنی ہوئی تھی وہ آسان نہیں تھا حکومت کے لیے, کسی بھی حکومت کے لیے. صرف پاکستان کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی, ہم نیبرنگ کنٹری میں چلے جاتے ہیں انڈیا میں, وہاں احتجاج ہو رہا ہے مہنگائی پر, وہاں پیٹرول ہم سے بہت مہنگا ہے, دیگر چیزیں بہت مہنگی ہیں, جو چیزیں امپورٹ کی جانی وہ مہنگی ہیں. اب احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق, اچھا ایشو ہے کہ احتجاج کیا جائے, حکومت جاگتی رہتی ہے. اس طرح کا احتجاج ہو تو جمہوریت بھی زندہ ہوتی ہے, تازہ ہوتی ہے. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا احتجاج کے لیے کوئی کیفیت تو بنائیں, یہ تو بتائیں کہ احتجاج کر کس بات پر رہے ہیں. وہ معاہدے جو خود کیے ہیں اس کے خلاف احتجاج کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی نااہلی کا اعتراف کرنا. وہ 3 سال میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہاں دودھ کی نہریں بہتی. کسی شریف آدمی کو یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ 13 سال کی حکومت کی جس نے سندھ میں, وہاں کیا حال ہے, وہاں کیا کیفیت بدلی ہے. کراچی اتنا بدحال کیسے ہو گیا؟ وہ شہر جو روشنیوں کا شہر ہے, جہاں دنیا کی پہلی ٹرام چلی ہو, جو اتنا ترقی یافتہ شہر ہو, آج اتنا پست کیسے ہو گیا کہ اسے دنیا کی ترقی میں کسی حصے میں گنا نہیں جا رہا. تو ایسی کیفیت میں اگر پیپلز پارٹی سندھ میں احتجاج کرتی ہے تو کم سے کم کوئی تو پڑھا لکھا آدمی ایسا ہوگا جو یہ سوچے گا. تو میرے خیال کے مطابق یہ احتجاج ہے, یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم کسی طرح میڈیا میں رہ سکیں, زندہ رہ سکیں. اور اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہے اس وقت شہباز شریف کو, جو کہ نون لیگ کو لیڈ کر رہے ہیں, کسی حد تک لیڈ کر رہے ہیں. میں کسی حد تک اسی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ مریم تو قطعاً نہیں ماننا چاہتی کہ وہ لیڈر بنے, اور نہ ہی نواز شریف ماننا چاہتے ہیں. یہ بہت ایک آپ کہہ لیں کہ جس طرح ہم بادشاہوں میں دیکھتے تھے نا, تخت و تاج کی لڑائی ہوتی تھی, ہم نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر نے شاہ جہاں کو قید میں ڈال دیا تھا. یہ وہی کیفیت اقتدار کی لڑائی ہے. تو اس میں اگر ایک احتجاج میں مریم نواز شریک ہوں گی تو یقیناً شہباز شریف نہیں ہوں گے. اگر شہباز شریف شریک ہوں گے تو مریم نواز اس کا حصہ نہیں ہوں گی. اور اگر دونوں کسی طرح شامل ہو بھی جائیں تو ان کے موقف اپنے اپنے ہوں گے. تو جب وہ خود اپنے موقف پر قائم نہیں ہے تو عوام کو ایک پیج پر لانا, ایک نقطے پر لانا, احتجاج کے لیے انہیں گھروں سے نکالنا, سڑکوں پر لے کر آنا, کیا یہ آسان ہوگا؟ یہ درست ہے کہ لاہور شہر اس وقت احتجاج کی زد میں ہے. کئی اور معاملات کے احتجاج ہیں جو یہاں موضوع نہیں ہے میرا اس وقت, لیکن جو مہنگائی پر احتجاج ہوا جین مندر میں, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا احتجاج تھا جس پر حکومت کو یہ خوف ہوتا, کیونکہ عام آدمی وہاں ہمیں اس نوعیت سے نظر نہیں آیا. جتنا مرضی من پسند میڈیا کے ذریعے یہ بات کہہ دی جائے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا سمندر تھا, تو یہ ایسا نہیں تھا. جین مندر ایک ایسا ایریا ہے جو اندرون علاقے کے ساتھ لگتا ہے. وہاں تو ویسے کوئی مداری بھی تماشا کرنے کھڑا ہو تو 2 سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. تو اگر اتنی لیڈرشپ وہاں پہنچی ہوئی تھی, خواجہ سعد رفیق ایم این اے سارے, اور وہاں اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے یہاں ووٹ بینک ہے, اور لاہور شہر میں تو ہے بھی کہ جہاں آپ کہیں کہ تمام سیٹیں تقریباً اس وقت نون لیگ کے پاس ہیں. اگر لاہور شہر میں, یہاں ایک سوال اور اٹھانا چاہتا ہوں, لاہور شہر میں اگر کچرا موجود ہو, گندگی موجود ہو, تو کیا یہاں کے ایم این اے اس کی ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ اگر کراچی کے کچرے پر ایم این اے ذمہ دار ہو سکتے ہیں تو کیا یہاں کچرے پر ایم این اے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اگر شہر کے اندر امن و امان کا مسئلہ ہو تو کراچی میں کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کو اکثریت ملی ہے تو پی ٹی آئی کو وہاں کام کرنا چاہیے, تو لاہور میں اکثریت کس کے پاس ہے؟ لاہور میں اکثریت نون لیگ کے پاس ہے. پورے کووڈ میں کہیں ہمیں کوئی ایسا ایم این اے نظر آیا جو اتنا ایکٹیو ہوا ہو اور اس نے عام آدمی کے لیے کام کر دیا ہو؟ کوئی ایم پی ایسا مجھے بتا دے نون لیگ کا نظر آیا ہو؟ اگر لاہور شہر نے انہیں عزت دی, ووٹ دیے, تو کم سے کم یہی سوچ لیتے. آج جب مہنگائی پر نکلے وہ لوگ کیوں ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ دیکھیں, لبیک کہنے کے لیے کچھ کیا بھی تو ہو آپ نے. ان لوگوں کو جب وہ 1.5-2 سال مشکل میں تھے, وہ کووڈ جب سب کاروبار بند تھے, سب کچھ تھا, اس وقت یہ لوگ باہر آئے نہیں, ان سے پوچھا نہیں کہ تمہاری کیفیت کیا, حالت کیا ہے. شہباز شریف صاحب کی لندن یاترا تھی, کبھی جا رہے تھے کبھی آ رہے تھے, صرف یہ فکر تھی کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلٹس کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو فکر ہی نہیں تھی کہ لوگ روٹی کیسے کھائیں گے. تو آج وہی عوام کس طرح ان کے ایک بار کہنے سے باہر آ جائے, احتجاج راولپنڈی کا ہو, احتجاج لاہور کا ہو, احتجاج کراچی کا ہو, سکر کا ہو, کسی بھی شہر میں ہو, عوام اتنی بے وقوف نہیں رہی. ایجوکیشن نے بہت کچھ بدلا. ہاں, ایک طریقہ ہے, اگر نون لیگ کو پھر گورنمنٹ مل جائے تو پرائیویٹ یونیورسٹی بند کر دے تاکہ ہمارا لٹریسی ریٹ پھر نیچے آئے. تو پھر ممکن ہے کہ وہ کیفیت ہو کہ عام آدمی وہ سب مانتا جائے جو یہ کہتے جائے. اس وقت عام آدمی کو منانے کے لیے کچھ ان کے پاس نہیں ہے, اور یہ ایک شور شرابہ ہے وہ اس لیے کہ جو کچھ کاٹا جا رہا ہے وہ ان کا بویا ہوا تھا. انہوں نے کچھ بہتر کیا ہوتا, کسی کام میں بہتر کیا ہوتا, کسی ایک سیکٹر میں. ہم ایجوکیشن بچوں کو پوری گورنمنٹ سیکٹر میں انٹر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایسا سسٹم ہی نہیں ہے. ہم ہاسپٹلز کو لے لیجئے, ہاسپٹلز ہمارے جہاں دودھ کی نہریں کبھی بہتی تھیں, اب ایسا لگتا ہے 3 سال میں ختم کر دیا گیا. یہ اعتراض کیا جا رہا ہے نا, کیا 3 سال میں عمارتیں مٹا دی گئیں, کیا کالجز بند کر دیے گئے, کیا یونیورسٹیز ملامٹ کر دی گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو
ہر ایجوکیٹڈ پرسن کرنا چاہتا ہے. آپ احتجاج کریں، ضرور کریں، لیکن اپنے رویوں کو بھی تبدیل کریں. عہد کریں اس بات کا کہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے اقتدار میں آئیں گے، اس لیے اقتدار میں نہیں آئیں گے کہ ہم نے پھر کوئی فلیٹس بنانے، پھر ان فلیٹس پر جسٹیفیکیشن دینے میں 2.5 سال گزر جائیں گے. صرف 2.5 سیکنڈ کی سیاست تھی عمران خان کی. 2.5 سیکنڈ میں ایک جواب دے دیا جاتا تو معاملات یہ نہ ہوتے. اس جواب کے بدلے میں کیا کہا؟ کبھی قطری خط، کبھی کوئی اور معاملہ، کبھی کوئی اور چیز. اس چیز نے لیڈر بنا دیا عمران خان کو. آج جب وہ وہاں موجود ہے، آپ عوام کہتا ہے ہمارے ساتھ نکلیں، اس لیے نکلیں کہ اس کے خلاف نکلیں. اس نے مہنگائی کر دی ہے. لوگوں کے پاس یہ سوال ہے کہ 3 سال پہلے ہم کون سے بہت ویل سیٹل تھے. 3 سال پہلے کیفیت یہ تھی کہ اس وقت مزدور کی دہاڑی کتنی تھی، آج دہاڑی کتنی ہے. یہ بھی تو ایک ڈیفرنس ہے نا. ہم فی کا سامنے میں کہاں کھڑے تھے 3 سال پہلے، آج کہاں کھڑے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو شاید عام آدمی نہیں سمجھتا، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. اب وہ پڑھ لکھ کر بھی اگر اس پر غور نہیں کرتے تو یہ تو المیہ کی بات ہوئی نا، کہ ان کی سوچ اس پر کام نہیں کر رہی، ان کی فکر اتنی تازہ نہیں ہوئی. وہ ایک ذاتی پسند اور ناپسند میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں پسند اور ناپسند کا معاملہ نہیں ہے، ایک ریاست کا معاملہ ہے. اور ریاست نے بہت مشکل سہی ہے. ساری دنیا نے 1.5-2 سال کا کووڈ دیکھا، مہنگائی دیکھی. پی ڈی ایم کا احتجاج سر آنکھوں پر کرنا چاہیے. جمہوریت حق ہے یہ، اور جمہوری حق بھی ہے. یقیناً احتجاج ہونا چاہیے. حکومت کو کوئی ہرڈل نہیں ڈالنی چاہیے. اگر وہ عوامی ایشو پہ بات کرتے ہیں اچھی بات ہے، عوام کو ریپرزینٹ کریں، عوام کے مسائل لے کر آگے جائیں، لیکن ان مسائل کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کریں. اس لیے استعمال نہ کریں کہ ہم اس پہ فائدہ اٹھا لیں. جو نظر آ رہا ہے وہ کہیں بھی ایسی کیفیت نظر نہیں آ رہی کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. بنیادی طور پر اپنے لیے راستہ آسان کیا جا رہا ہے. میڈیا کے ذریعے خود کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو ایک سیاست مردہ ہو چکی تھی یا جس میں جان باقی نہیں تھی، کوئی ایسا چورن نہیں تھا ان کے پاس جو بیچ لیتے. تو ایک ایشو مل گیا، پیٹرول مہنگا ہوا. سوچنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل لیول پہ پیٹرول کی پرائسز پہلے کیا تھی، آج کیا ہیں. اور میرے خیال سے اپوزیشن میں بھی کچھ لوگ پڑھے لکھے موجود ہیں، ان کو کم از کم یہ انالیسس کرنے چاہیے، بیٹھ کر سوچنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس پر فیصلہ کریں کہ مہنگائی کس نوعیت سے ہونی چاہیے. ہاں، اس میں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے گورنمنٹ کے تعلقات ہیں. یہ پہلی بار ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے 3 سال میں گورنمنٹ کو تھوڑا ٹف ٹائم دیا. اس میں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. لاہور کا ایک احتجاج، اس کے بعد جو مہنگائی کے موضوع پر بات ہوئی، جام کمال حکومت کو ٹف ٹائم ملنا. اس کے علاوہ آپ کیفیت دیکھ رہے کہ حکومت کے اندر ایک افراتفری سی کیفیت نظر آ رہی ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ وہ جو تعلقات پہلے بہت اچھی نوعیت کے تھے، اب ماننا پڑے گا اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا خلل ہے. لیکن خلل ایسا نہیں ہے کہ جس سے گورنمنٹ گرا دی جائے. خلل ایسا بالکل نہیں ہے کہ گورنمنٹ کہیں جا رہی ہے. میری رائے کے مطابق گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی، اور 5 سال کے بعد جو الیکشن ہوں گے اس کے نتائج بھی شاید کہ اپوزیشن کی فیور میں نہ آئیں، اس لیے کہ اپوزیشن کے پاس 5 سال بعد بھی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کچھ بڑھ گیا ہے. یہ جو لٹریسی ریٹ بڑھا ہے نا، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے ان سیاستدانوں کو جن کی موروثی سیاست تھی. اور سیاست بھی اس نوعیت تھی یہ تھی گھر سے باہر کچھ نکلے نا. میری مراد سندھ کی سیاست سے لے لیجئے، میری مراد پنجاب کی اس بڑی جماعت کے دعوے دار سے لے لیجئے جو سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں. اپنے گھر سے باہر قیادت دینا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے گھر سے باہر اس پارٹی کو نکالنا نہیں چاہتے. تو ایک گھر کی جماعت کو گھر کے اندر سے ووٹ ملیں گے نا. ان کا تو وہ حال ہے کہ نظر کا تیر جگر میں رہے تو اچھا ہے. یہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہے تو اچھا ہے. وہ تو باہر نکالنا نہیں چاہتے اس بات کو. تو پھر جمہوریت کیسے ہوئی، ڈیموکریسی کیسے ہوئی؟ پھر مہنگائی پر لوگوں کو کہا جاتا ہے باہر آئیں. اپنے آپ کے بچے جو ہیں انگلینڈ میں بیٹھے ہوں، ٹھنڈے علاقے میں انجوائے کر رہے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر آپ کے ساتھ خوار ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قربانی ہمیشہ لیڈر سے شروع ہوتی ہے. قربانی نیچے سے شروع نہیں ہوتی. جو نیچے سے قربانی ہوتی ہے وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں. تو یہ تو حادثات اور واقعات کروانا چاہتے ہیں نا، قربانی والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بڑی بات، اگر انقلاب کا کلیم کرتے تو انقلاب کوئی محلوں سے شروع نہیں ہوا. کوئی انقلاب دنیا کے دکھا دے کہ محلوں سے شروع ہوا. انبیاء کا انقلاب بھی جو تھا وہ بھی صحراؤں سے شروع ہوا، دشت سے شروع ہوا، ویرانوں سے شروع ہوا، اور غربت سے شروع ہوا. اسی طرح انبیاء کے علاوہ عام آدمی کے انقلاب بھی دیکھ لیجئے آپ، تو وہ بھی کہاں سے شروع ہوا؟ جھونپڑوں سے. شروع کہاں سے ہوا؟ چھوٹے چھوٹے گھروں سے، غربت کی جگہوں سے. کبھی ایسا انقلاب نہیں ہوتا کہ آپ 400 ایکڑ گھر میں بیٹھے اور پھر انقلاب کی بات کریں. یہ انقلاب نہیں ہے، اور یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ ایشو اچھا ہے، لیکن اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ لوگ اس پہ کسی طرح بھی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلقات ہیں حکومت کے، وہ کچھ بگڑے ضرور، لیکن ایسے نہیں بگڑے کہ وہ اپوزیشن کو سپورٹ کر دیتے. اور اپوزیشن کے پاس سوائے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے عوام کا سہارا نظر بھی نہیں آتا. آگے کیا چل کے کیا ہوتا ہے مزید کسی ویڈیو میں بات کریں گے. اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.